اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، خان صاحب جو ہے جو تقریر کرتے ہیں روزانہ ہی لانگ مارچ کے شرکاء سے وہ خطاب کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا، فیصل واوڈا صاحب جو ہے آج ان کی نیب عدالت میں پیشی تھی اس فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ ڈان اخبار میں بڑی چونکا دینے والی دو خبریں جو ہیں وہ آج پڑھنے کو ملیں، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور نذیر ناجی صاحب جو بڑے دانشور ہیں ہمارے، اور ان کی ایک ٹویٹ تھی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اب دینا اور دینا سے آنورڈز پنڈی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور اس میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کس قدر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ پنڈی پہنچنے تک کیا ہوگا، یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے، یا ان کے پنڈی پہنچنے سے پہلے کوئی معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مگر بڑی جو توجہ طلب بات ہے وہ ہے خان صاحب کی جان کو خطرہ جو ہے۔ اس سلسلے میں عدالت سے وہ عدالت کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں ہر دن، اور اس سے وہ اپنی جان کی ایف آئی آر کی ابھی تک جو اطلاع نہیں۔ آج اس سلسلے میں ادھر وزیر آباد پولیس نے آج سیشن کورٹ میں اسے پیش کیا ہے، وہ مجرم جو ہے جس نے فائر کیا تھا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی سنائپر کو ہائر کیا گیا تھا جس نے مجھ پہ فائر کیا ہے۔ آج 14 دن ہو گئے ہیں، دوسرے دن اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا، اور مگر آج جو ہے اسے پیش کیا گیا عدالت میں، اس نے جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اس کیس میں جے آئی ٹی وغیرہ کا ذکر میں نے کیا تھا، وہ بنی ہے۔ بات یہ ہے خان صاحب کی جو سیریس بات ہے وہ ہے وہ اپنی جان کے خطرے کا بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ مجھ پہ دوبارہ جو ہے مجھے مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں کون انہیں حفاظت میں لے گا؟ رب تعالیٰ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، زندگی دینے اور لینے والا وہی ہے، مگر جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب کیا وہ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں گے کہ وہ چونکہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے، پنجاب میں لانگ مارچ ہو رہا ہے، وہ تحفظ دیں گے؟ وہ عدلیہ سے جو ہے تو وہ بار بار ان کے نوٹس میں لاتے ہیں، جیسا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جو انہیں اپنی قتل ہونے کا وہ خدشہ تھا اور خطرہ تھا، وہ اس سے آگاہ کر چکا تھا سپریم کورٹ کو بھی، اور جو ہمارے صدر مملکت ہے ان کو بھی وہ ان کے نوٹس میں لا چکا تھا، مگر ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا گیا۔ وہ بیچارے یہاں سے دبئی سے کینیا، اور کینیا میں جا کے جس خطرے کا وہ اظہار کرتے تھے اسے دوچار ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور وہ ایک ابھی جو ان کا لانگ مارچ ہے اس کی وہ قیادت سنبھالیں گے پنڈی سے آ کے، تو ان کی جان کو بار بار کہہ رہے ہیں، مگر حیرانگی یہ ہے کہ کسی اینڈ میں کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ کیا دلخراش واقعات کے رونما ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ اس کا ادراک جو ہے شاید کوئی نہیں کر پاتا، کیونکہ یہاں تو لیاقت علی خان جو ہے ان کا بھی مرڈر ہو گیا، یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کا مرڈر ہو گیا، یہاں لاتعداد لوگ جو ہیں، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا کہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر یادداشتوں میں لکھا جاتا ہے، کوئی عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی اپنی کتاب لکھتا ہے، اس میں حقائق ظاہر کرتا ہے، اس میں کریکٹر ظاہر کرتا ہے، مگر جو وقت اویلیبل ہے، جو دور گزر ہے، اس میں کوئی بھی کسی چیز سے کوئی پردہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے جی۔ میرا خیال ہے
پتہ نہیں کون اب ان کو حفاظتی انتظامات کون انہیں سخت قسم کے وہ پرووائڈ کرے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب میں پہلے بھی تھے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، تو اب جو ہے تو وہ بار بار اپنے، اور پھر تھریٹس بھی ان کے جاری ہو رہے ہیں، مگر پتہ نہیں اب ان کی حفاظت کے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ جی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے انہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں، فیصل وارڈا صاحب آج جو ہے وہ نیب عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے فارن فنڈنگ کیس کا جو عمران خان صاحب کا، اس میں پی ٹی آئی کے اور بھی جو عہدیدار ہیں ان کے بھی کیسز ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب کو آج بلاوا آیا تھا، آج کی ڈیٹ تھی ان کی، وہ گئے ہیں، بڑے تمتراک سے گئے ہیں جی، بڑے شان و شوکت سے گئے ہیں نیب کی عدالت میں، گاڑی میں گئے ہیں عدالت تک، سخت پہرے میں، سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ حیرانگی ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو ہے قانون جو ہے وہ اس کی کتنی اقسام ہے، اور قانون ہر چیز کا موجود ہے، قانون ہر چیز کا موجود ہے، مگر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جہاں اس کا جی چاہے استعمال ہو جاتا ہے، جہاں جی چاہے وہاں نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہاں پر بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، وہ بھی نیب میں ان کو گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ اپنی پوری سیکورٹی کے ساتھ وہاں گئے۔ وہاں انہوں نے جنرل فیصل نصیر جو ہے ان کا بھی ذکر کیا، پھر یہ عمر فاروق ظہور ہے اس کا ذکر کیا، پھر اپنے تعلقات کا ذکر کیا، پھر جو گفتگو ہوئی ان کے درمیان وہ بھی ذکر کیا۔ اب جو ہمارے آرمی سے ریلیٹڈ ہائی آفیشل ہیں ان کا تذکرہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوتا، آپ گفتگو میں سر عام کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح سے حساس ادارے کے لوگوں کا ان سے تعلق اور اس سے تعلق واسطہ اور قرابت داری جو ہے، میرا خیال ہے اگر ہے تو اسے اس طرح سے سر عام ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے بہت سے میسیجز بہت سے لوگوں کو غلط جاتے ہیں، ایک یہ بات تھی۔ دوسرا فیصل وارڈا صاحب کا سنا ہے جی وہ وعدہ معاف ہوا بھی بننے جا رہے ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب کی مجبوریاں کیا ہیں؟ ایک تو لائف ٹائم ان کی جو نیلی کا کیس چل رہا ہے، شاید وہ سے بچنا چاہتے ہیں، مگر وہ شاید اس چیز سے ناشنا ہے کہ لائف ٹائم کی نیلی سے تو بچ جائیں گے، مگر الیکشن میں وہ جیت پائیں گے یا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ابھی تک جس نے ساتھ چھوڑا ہے وہ الیکشنوں میں بری طرح سے آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ نون لیگ کے الیکشن ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، آزاد امیدوار لڑتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں اور لوگ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی دوسری طرف آ گئے جی، زرداری صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اسپیشل چارٹر فلائٹ سے آئے، اور وہ کچھ اہم تعیناتی کے سلسلے میں جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، نون لیگ نے اگر کوئی غلط ڈیسیجن لیا اہم تعیناتی کے سلسلے میں، آگے بھی بہت سارے کلاڑے چلا چکے ہیں، تو میرا خیال ہے اپنے اوپر خود کش دھماکہ کریں گے یہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر نون لیگ ہوئی ہے، شاید ان کو ادراک نہیں ہے ان کو کون لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نقصان جو ہے وہ اسی جماعت کو ہو رہا ہے۔ تو شاید آنکھیں کھولیں، مگر اس وقت تک وقت شاید گزر جائے گا، ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ دیر ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جناب ذکر کریں گے ہم ڈان اخبار کا، میں نے ذکر کیا، دو خبریں جو ہیں بڑی چونکا دینے والے ہیں۔ پہلی تو ایک خبر ہے جی، اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم جو تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اب وہ صدر پاکستان بننے کا سوچ رہے ہیں، وہ واپس آ کر وہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کی تیاری پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ صدر پاکستان کے عہدے کے لیے جناب وہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے وہ دو صوبوں کے، آپ کو پتہ ہے یہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ مل کے ووٹ کرتے ہیں، اور اس سے صدر پاکستان کا عمل جو ہے وہ لایا جاتا ہے، ان کے انتخاب کا عمل لایا جاتا ہے۔ تو اس میں رکاوٹ جو ہے عارف علوی صاحب ہے، کہ عارف علوی صاحب ظاہر مدت سے پہلے ہٹیں گے، وہ تو 5 سال پورے ہونے پہ ہی ہٹیں گے نا، تو اب وہ ہٹتے ہیں یا نہیں ہٹتے ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے۔ وہ اپنی مدت جو ہوتی ہے صدارتی جو ہمارے صدر کا عہدہ ہے اس میں وہ پوری ہونے پر پہلے تو وہ نہیں چھوڑیں گے، نئے ریزائن کریں گے، تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ بس رکاوٹ یہ ہے۔ تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے لیے تو انہیں پتہ ہے میں اگر انتخاب میں جاتا ہوں تو مجھے ووٹ نہیں ملے گا۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ اوپر آ کے بیٹھنے کا، ظاہر ہے جی اقتدار ہے، اس اقتدار کے موجیں ہی وہ اور نے،
تو پھر وہ اس کی سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں وہ کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ تعیناتی کے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے جی سارے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ابھی تک پھنسے ہوئے، بڑے سخت پھنسے ہوئے، اور زرداری صاحب شاید اور مولانا فضل الرحمان اور ابھی بلاول بھی پہنچ گئے انہیں مزید پھنسانے کے لیے۔ باہر سے وہ مشورہ لے کے آ چکے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اب دوسری بڑی چونکا دینے والی خبر وہ یہ ہے ڈان اخبار میں، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ امپاور کیا جا رہا ہے فل فلیج طریقے سے۔ آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، مشرف صاحب نے اسے تقویت بخشی۔ ان کے جنرل ساری گورنر جو ہیں عشرت العباد، وہ بہت لمبے عرصے تک، میرا 12 13 سال 14 سال وہ گورنر جو ہیں وہ سندھ کے رہے ہیں۔ اور اس دوران جو ہے پھر ایم کیو ایم پہ زوال آیا۔ آپ کو پتہ ہے جو ان کے لیڈر ہیں وہ فوجی آپریشن کے سلسلے میں نے ایک تقریر انہیں بڑی کی تھی جس میں لوگوں کو فوج کے خلاف ابھارا تھا۔ اس سلسلے میں ابھی تک وہ منظر سے ہٹے ہوئے ہیں، مگر ابھی کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے جتنے دھڑے ہیں ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انکلوڈنگ پی ایس پی، اس کو بھی شامل کریں گے، اور ان کو دوبارہ سے بھرپور طریقے سے لانچ کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ان پہ یہ بھی الزامات ہیں کہ ان کے انڈین فنڈنگ جو ہے وہ بھی ان کی جماعت کو ہوتی رہی ہے۔ اب دوبارہ سے، حالانکہ یہ قومی دھارے میں چل پڑے تھے، متحدہ پاکستان کو بھی موومنٹ ان کا نام، اور پھر جھنڈے شنڈے تبدیل، اپنا طریقہ کار صحیح چل رہا تھا، مگر اب ایم کیو ایم کے خلاف سازش ہے یا پارٹی کے جو اسے لانچ کرنے جا رہی ہے، یہ تو بعد میں ایکسپوز ہوں گے سلسلے، مگر اس کے پیچھے جو ہے نا اصل بات وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ان کی کارکردگی سے سخت قسم کے نالاں ہیں۔ مطلب ہے وہاں پر تھر کا علاقہ لے لیں، اندرون سندھ لے لیں، جہاں بھی لے لیں مسائل ہے، کرپشن ہے۔ آج بھی وہاں کا ایک ڈی سی پتہ نہیں کون سے وہ علاقے گئے، وہ ½ ارب روپے کی کرپشن کا جو ہے اس کا الزام ہے، تو آپ اندازہ کریں وہ کتنی کرپشن کر چکا ہوگا۔ یہ تو حالات ہیں۔ اور دوسری طرف توشہ خانے کا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کرتا ہوں اس کے بعد۔ اچھا جی، ایم کیو ایم کے انہیں لانچ کرنے کے پیچھے جو ہے نا حکمت عملی وہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ پی پی سے نالاں ہیں، ایم کیو ایم ہے ایک جماعت جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے جب سے پی ٹی آئی لانچ ہوئی ہے وہاں پہ۔ جب سے پی ٹی آئی نے وہاں پہ قدم رکھا ہے، لوگوں کو اپنی امید کی کرن پی ٹی آئی نظر آتی ہے، تو پی ٹی آئی کو وہاں پہ ختم کرنے کے لیے، اس کا لوگوں کا ٹرینڈ ختم کرنے کے لیے واپس ایم کیو ایم کو جو ہے وہ وہاں پر پاورفل کیا جا رہا ہے۔ بڑی ذاتی ہوگی اگر اسی طرح کیا کچھ نہیں ہوا، ہم اور آپ سارے جانتے ہیں ٹارگٹ کلنگ اور بتہ خوری، پھر ایم کیو ایم کا اتنا ہولڈ تھا کہ وہ پورا سندھ ایک کال پہ بند ہو جاتا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ جو چینل ان کو لائیو جو ہے ان کے قائد کو نہیں دکھاتا تھا وہ چینل بند کروا دیا جاتا تھا۔ اب اس جماعت کو اگر دوبارہ وہ لانچ کیا جا رہا ہے، لانچ کرنے والے پاکستان کے کتنے خیر خواہ ہیں، یہ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی چونکا دینے والی خبر ہے جی۔ اب دوسرا توشہ خانہ جو ہے اس میں توشہ خانہ اگر 1980 سے لے کے 2017 تک آپ نظر دوڑائیں تو آپ یہ بتائیں کہ مجھے کون سا ملک کا سربراہ، وزیر اعظم یا افواج کے جو ہمارے لوگ ہیں توشہ خانے سے نہیں، مطلب ایک قانون ہے نا، غیر قانونی بات نہیں ہے، قانون کے تحت وہ کس نے نہیں لیے۔ اس میں ضیاء الحق صاحب لے لیں، ظفر اللہ جمالی جو ہیں وہ لے لیں، جنیجو صاحب دیکھ لیں، وزیر اعظم نواز شریف 2 دفعہ آئے، ان کو لے لیں، انہوں نے نہیں لیے، زرداری صاحب نے نہیں لیے، پھر مطلب ہے کس نے نہیں لیے۔ حیرانگی ہے کہ ایک گھڑی کو لے کے اسے ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس میں حکومت اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اب سب کا حساب دیں، جس نے توشہ خانے سے چیز لی ہے اس کا حساب لیا جائے۔ اس میں اب یہ کھاتے کھولنے والے ہیں، تو اب حکومت جو ہے شاید اس جو گھڑی والا قصہ ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کے خلاف کیس کروں گا، اس چینل کے خلاف۔ دبئی میں بھی کریں گے، یو کے میں بھی کریں گے، پاکستان میں بھی شاید کریں، ان عدالتوں کے وہ دروازے کھٹکائیں گے۔
مگر اب حکومت جو ہے اب اس پہ بھی بات آئے گی. جو اس میں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے توشہ خانے سے لے چکے ہیں. اس میں زرداری صاحب ہو یا یہ شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے لیے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب سمیت جو ہے لوگ ہر کسی نے اس بیتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہوئے. مگر ایک طریقہ کار ہے، غیر قانونی کام نہیں ہے، مگر ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا اور سارے چینلز بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے. چینلز نے کبھی اس مسئلے پہ بات کی ہے کہ فلاں فلاں جو ہے عہدیدار تھے ہمارے حکومت کے، وہ وزیر اعظم ہو گزرے ہیں یا صدر ہو گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بیتی گنگا سے ہاتھ دھوئے. گویا قانون کے مطابق سب نے لیے، مگر انہوں نے بھی قانون کے مطابق لیے. خان کا توشہ خانہ ہی کیوں؟ بڑا سوال ہے. تو دوستو معیشت بہت خطرناک ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں. اللہ خیر کرے، ڈیفالٹ ہونے سے بچیں، کوئی بہتر سمت نظر آ جائے. شوکت ترین صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرویو، انہوں نے کافی الارمنگ قسم کے اعداد و شمار رکھے ہیں سامنے. تو اللہ بہتر کرے، رب تعالیٰ خیر کرے. تو اس کے ساتھ جناب اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے دوستوں یاروں کا، سب کا عزیز و کارب، اپنے بزرگوں کا خیال رکھے گا. اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سلامت رہیے. پاک افواج زندہ باد. پاکستان سونی دھرتی پائندہ باد.